بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر کرنے کا بہترین طریقہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعلیٰ کے اندر ذکر کیا ہے۔ 30ویں سپارے کی یہ صورت ہے، بالکل درمیان میں آدھا سپارہ یہیں پر ہو رہا ہے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ تم ذکر استغفار کے ساتھ صرف ایک عمل کرتے رہنا، یا یوں کہہ لو کہ اس عمل کے بعد تم ذکر استغفار کر لینا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں ساری کی ساری نعمتوں سے نواز دیں گے، اللہ تعالیٰ سارے کے سارے بینیفٹ تمہیں دے دیں گے، اللہ تعالیٰ تمہارے باطن کو بھی پاکیزہ کر دیں گے، اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہر کو بھی پاکیزہ کر دیں گے، اللہ تعالیٰ تمہارے گھروں کی پریشانیوں کو بھی ختم کر دیں گے، بزنس کی، تجارت کی، کاروبار کی پریشانیوں کو بھی ختم کر دیں گے، اولاد کی پریشانیوں کو بھی ختم کر دیں گے۔ جب میرا اللہ تزکی نفس کر دے گا اس ذکر کی وجہ سے، تو سارے کے سارے معاملات خود بخود ہمارے حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے اس سورت کے اندر، سورۃ الاعلیٰ کے اندر، ذرا غور کرنا۔ قد افلح من تزکا، سب سے پہلے میرے رب نے کہا کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ کون سا شخص کامیاب ہو گیا؟ جس نے تزکیہ نفس کر لیا۔ اب آگے دیکھنا تزکیہ نفس کرنے کا جو طریقہ ہے وہ میرا اللہ آگے کیا بیان کر رہا ہے۔ کون سا شخص کامیاب ہو گیا؟ جس نے تزکیہ نفس کر لیا، اپنے آپ کو پاکیزہ، اپنے ظاہر کو بھی، اپنے باطن کو بھی، صرف ظاہر کو نہیں باطن کو بھی پاکیزہ کرنا ہے۔ اور پاکیزہ کرنے کا کیا طریقہ بتایا میرے رب نے؟ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اور ریزن بھی بتائیں آگے، لیکن سب سے بڑے 2 ریزن تزکیہ نفس کے یہاں پر جو میرے رب نے بتائے ہیں، وہ سب سے پہلے ایک ذکر ہے اور دوسرا نماز ہے۔ وذکر اسم ربہ فصلی، ذکر ہے اور نماز ہے۔ استغفر اللہ کا بھی ذکر ہے، لفظ اللہ کے بھی ذکر ہے۔ یہاں پر ذکر سے کوئی تخصیص مراد نہیں ہے کہ کون سا ذکر ہے، لیکن اللہ کی یاد ہے۔ اور جب بندہ اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے، اس وقت جو اللہ کو یاد کرتا ہے، اس سے بڑھ کر اور اللہ کی یاد ہی کوئی نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر اس وقت جو اس کی کیفیت اور اس کی جو کنڈیشن ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کرنے کی، مغفرت طلب کرنے کی، اس سے بڑھ کر اور کوئی کیفیت ہی نہیں ہے اور کوئی وقت ہی نہیں۔ یہ 2 طریقے بتائے میرے اللہ نے، 2 طریقے بتائے، ایک ذکر ہے، ذکر استغفار ہے، اور دوسرا نماز ہے۔ آگے بھی بتائیں، آگے میرے اللہ نے کیا بولتے؟ اسرون الحیات الدنیا، کہ تم دنیا کی زندگی کو فوقیت دینا چھوڑ دو، یہ بھی تزکیہ نفس کے لیے ہے، اور آخرت کو سامنے رکھو جو ہمیشہ والی ہے، یہ بھی تزکیہ نفس کے لیے ہے۔ لیکن جو مین جو پوائنٹ ہیں وہ صرف یہ 2 ہیں، ان 2 پر عمل کر لو، نماز کی پابندی کر لو، اور اس کے ساتھ ذکر استغفار کو لازم پکڑ لو، اور دنیا کے اندر بھی عیش و عشرت کی زندگی گزارو، اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔